المضمرات وأسماء الإشارات فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا إن اتحد معناه فمع تشخصه جزئی. اگر مفرد کے معنی واحد ہوں تو دیکھا جائے گا کہ تشخص معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. فما تشخص ہی کے معنی ہم نے کیے تھے کہ تشخص معتبر ہو، بطور عروض معتبر ہو یا بطور جزئیت معتبر ہو. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جزئیت ہماری نگاہ میں ملحوظ ہے یا عروض ملحوظ ہے. ہماری نگاہ میں اعتبار ہے، تشخص معتبر ہو، سواء کان من حیث الجز او من حیث العروض. اب متقدمین اور متأخرین سب کے نزدیک یہ تعریف جامع ہے. تو تشخص معتبر ہو تو جزئی ہے. تو ایک چیز یہ یہاں پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خود جو سلم العلوم ہے اس کے نسخے مختلف ہیں. بعض نسخوں میں ہے فمع تشخص ہی وضعاً، فمع تشخص ہی وضعاً جزئی. تو جس نسخے میں مع تشخص ہی وضعاً ہے وہ نسخہ معتبر، وہ نسخہ راجح ہے. جس میں نہیں ہے وہاں پر بھی مراد ہے، کیونکہ تشخص سے مراد تشخص وضعی ہے، تشخص استعمالی نہیں ہے. تشخص استعمالی تو بہت سے الفاظ کو، مفردات کو لگ جاتا ہے، لیکن جزئی جو کہا جائے گا وہ تشخص وضعی کی حیثیت سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چیز ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مع تشخص ہی وضعاً. یہاں بعض نسخوں میں تو باقاعدہ وضعاً موجود ہے، مع تشخص ہی وضعاً. ٹھیک ہے، تو جب موجود ہے تو اب ہمیں کسی قسم کی تفصیل کی اور قید لگانے کی ہمیں حاجت نہیں. خود مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قید بیان کر دی ہے. لیکن جن نسخوں میں نہیں ہے تو وہاں پر بھی معتبر ہے، وہاں پر بھی معتبر ہے کہ تشخص سے مراد مطلق تشخص نہیں ہے، تشخص وضعی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات ہو گئی تو یہاں پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ جو جزئی ہے اس کی تعریف تمام افراد کی جامع نہیں ہے، جامع لجمیع الافراد نہیں ہے. یہ اجمالی تقریر اعتراض ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ضمیروں کو، آپ دیکھیں اسماء اشارات کو. ضمیروں میں وضع عام ہے، اسماء اشارات میں وضع عام ہے. اگر ضمائر میں وضع عام نہ ہو، ضمائر میں وضع عام نہ ہوتی تو اب آپ ضمیر کا مرجع زید کو بنا لیتے ہیں، عمرو کو بنا لیتے ہیں، بکر کو بنا لیتے ہیں، خالد کو بنا لیتے ہیں. اگر وضع عام نہ ہوتی تو اب ضمیر کا مرجع ہر کس و ناکس کو بنا لینا جائز نہ ہوتا. اگر وضع خاص ہوتی اور ایک خاص امر کے لیے اس کی وضع کر دی جاتی تو ہر شے کی طرف جو ضمیر آپ لوٹا دیتے ہیں یہ لوٹانا درست نہ ہوتا. اسی طرح اسماء اشارات میں بھی وضع عام ہے، اسماء اشارات میں بھی وضع عام ہے. جب وضع عام ہے، اگر وضع عام نہ ہوتی تو اب آپ اس دیوار کو بھی مشار الیہ بنا لیتے ہیں، سامنے والی دیوار کو بھی مشار الیہ بنا لیتے ہیں، انسان کو بنا لیتے ہیں، پتھر کو بنا لیتے ہیں، درخت کو کی طرف جو وہ اشارہ کر دیتے ہیں. جی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضع عام ہے. اگر وضع عام نہ ہوتی تو اب یہ اس میں اشارہ ہر محسوس مبصر میں استعمال نہ ہو پاتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مضمرات میں وضع عام ہے، اسماء اشارات میں وضع عام ہے. حالانکہ ہیں یہ جزئیات، ضمیر جزئی ہے، اس میں اشارہ جزئی ہے.
لیکن ان کے اندر تشخص وضعی نہیں ہے، ان میں وضع عام ہے. تو جب وضع عام ہے تو یہ جزئی کی تعریف سے خارج ہو گیا. یہ اعتراض کا خلاصہ ہے. دوبارہ سمجھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ تشخصی وضع ہے. اگر تشخص وضعی کی بات نہ ہو تو پھر یہ اعتراض بنتا نہیں، اور پھر جو اقسام میں بھی وہ خلل واقع ہوگا تقسیم کے اندر بھی. تو یہاں پر تشخص سے مراد مطلق تشخص نہیں ہے، تشخص وضعی ہے. تشخص وضعی ہوگا تو وہ اسم بنے، وہ جزئی بنے گا. اگر تشخص وضعی نہیں ہوگا تو وہ جزئی نہیں بنے گا. تو جب آپ نے یہ آپ کو کے ذہن میں آ گیا کہ تشخص وضعی ضروری ہے جزئی کے اندر، تو اعتراض یہ ہے، اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ جزئی کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بہت سی ایسی جزئیات ہیں، ضمیریں جزئی ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے. اسی طرح اس میں اشارہ جزئی ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو تشخص وضعی سے وہ آ رہی ہے. وہاں پر وضع عام ہے. وضع عام ہونے کی دلیل یہ کہ اگر وضع عام نہ ہوتی، وضع خاص ہوتی، ایک امر مخصوص کے لیے ان کو وضع کر دیا گیا ہوتا، تو اب یہ ہر تیسری چیز میں اس کا استعمال درست نہ ہوتا. ضمیر کا مرجع آپ دیکھو نا، آپ ضمیر کے مرجع کی بات نہ کریں، انا کہیں. آپ بھی اپنے آپ کو انا کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو انا کہتا ہوں، زید اپنے آپ کو انا کہتا ہے، بکر اپنے آپ کو انا کہتا ہے، خالد اپنے آپ کو انا کہتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو انا کہتا ہے. جب اگر وضع میں عموم نہ ہوتا تو یہ انا کا اطلاق ہر متکلم اپنے آپ پر اس کا اطلاق درست نہ ہوتا. انتا کا ہر مخاطب پر اطلاق درست نہ ہوتا. ہوا ضمیر کا کو ہر جو ہے نا وہ مذکور کی جانب لوٹانا درست نہ ہوتا. یہ ہر مذکور کی جانب ضمیر کو لوٹانا درست ہے. انا کا اطلاق ہر متکلم پر درست ہے. انتا کا اطلاق ہر مخاطب پر درست ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضع میں عموم ہے جبھی یہ جو اطلاقات ہیں پائے جا رہے ہیں. اسی طرح اسماء اشارہ ہیں. حاضہ کے ساتھ آپ اس میں اشارہ کر کے آپ درخت کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں، پتھر کی جانب کر سکتے ہیں، ہر درخت کی جانب کر سکتے ہیں. جو چیز سامنے اس کو حاضہ کا کے ساتھ اشارہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا جو عموم ہے اس کے اندر، اشارہ کے اندر یہ جبھی ہے کہ وضع میں عموم پایا جا رہا ہے. اگر وضع میں عموم نہ ہوتا تو یہ اشارہ ہر محسوس مبصر کی طرف درست نہ ہوتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسماء اشارات کے اندر بھی عموم موجود ہے، ان کی وضع کے اندر بھی عموم موجود ہے، ضمائر کی وضع کے اندر بھی عموم موجود ہے. تب آپ نے کہا تھا جزئی تب ہوگی جب تشخص وضعی ہو، تو ان کے اندر تو تشخص وضعی نہیں ہے، ان کے اندر تو وضع کے اندر عموم پایا جا رہا ہے. جب عموم پایا جا رہا ہے تو ابھی جزئی کی تعریف سے نکل رہی ہے، حالانکہ ہے جزئی. تو جزئی اپنے تمام افراد کو جامع، جزئی کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہ ہوئی، تو یہی ہے کہ تعریف جزئی کی جامع لجمع الافراد نہیں ہے. یہ اعتراض اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُثْمَرَاتُ إِلَى آخِرِهِ. جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جان لیں. تمہید یہ ہے کہ ایک ہے وضع اور ایک ہے موصولہ. وضع کی 4 قسمیں ہیں: وضع عام، موصولہ عام. یہ احتمال عقلی 4 ہیں، احتمالات عقلیہ 4 ہیں، اور جو تحقق ہے وہ 3 کا ہے. ٹھیک ہے. وضع عام، موصولہ عام. وضع خاص، موصولہ خاص. وضع عام، موصولہ خاص. وضع خاص، موصولہ عام. وضع کی 4 قسمیں ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک امر کلی کو سامنے رکھ کر اسے مرآت اور آلہ بنا کر، ایک امر کلی واضح کیا ہے، وہ ایک امر کلی کو سامنے رکھے، اسے مرآت اور آلہ بنائے. مرآت اور آلہ بنا کے وضع ہر ایک جزئی کے لیے کر دی جائے. مرآت اور آلہ اس امر کلی کو بنائے. ذہن میں رکھیں کہ امر کلی کو مرآت اور آلہ بنانا یہ وضع عام ہے، اور امر کلی کو مرآت اور آلہ نہ بنانا یہ وضع خاص ہے. اگر امر کلی کو، ایک امر کلی کو، ایک مفہوم کلی کو آپ نے مرآت اور آلہ بنایا تو یہ وضع عام ہے.
نہیں بنایا تو یہ وضع خاص ہے۔ اب اس کو مرعت اور آلہ بنا کر وضع بھی اسی مفہوم کلی کے لیے، امر کلی کے لیے کر دی، یا اس کے ہر مصداق کے لیے کر دی جس پر وہ صادق آ رہا ہے۔ اگر وضع اس کے ہر مصداق کے لیے کر دی تو اب وضع یہ موضوع خاص ہو گیا۔ وضع عام ہے کیونکہ وضع کے عموم کے معنی ہے امر کلی کو مرعت بنانا، اس کا لحاظ، اس کا اعتبار۔ امر کلی کا آپ نے اعتبار کیا، جب آپ نے امر کلی کا اعتبار کیا تو یہ وضع عام ہو گئی۔ اب اس کو مرعت اور آلہ بنا کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے ہر ایک فرد کے لیے وضع کر دیا، وضع عام ہے، موضوع خاص ہے۔ اور اگر اس کے ہر ایک فرد کے لیے اس کو وضع نہ کیا بلکہ اسی مفہوم کلی کے لیے لفظ کو وضع کر دیا، وضع عام ہے، موضوع بھی عام ہے۔ اور اگر آپ نے امر کلی کو نہیں بنایا، مرعت اور آلہ نہیں بنایا، ایک معنی خاص کو سامنے رکھ کر لفظ کو اسی کے لیے وضع کر دیا، وضع بھی خاص ہے، موضوع بھی خاص ہے۔ اور اگر ایسے ہو کہ وضع خاص، موضوع خاص، یعنی امر کلی کو آپ نے مرعت اور آلہ نہیں بنایا، امر کلی کو مرعت اور آلہ نہیں بنایا، یہ ہوگی وضع خاص۔ تو اب موضوع عام تو یوں ہے کہ بھئی ایک مفہوم کلی کے لیے اب وضع ہو جاتی، تو یہ ایک احتمال عقلی کی حد تک تو ہے۔ جب امر کلی کو مرعت اور آلہ بنایا ہی نہیں جا رہا تو اب اس کے لیے وضع ہو جانا، لفظ کا اس کے لیے وضع کر دیے جانا، یہ بعض احتمال کی حد تک تو ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ورنہ تنافی ہوگی۔ کیونکہ وضع خاص کا مطلب ہے آپ نے امر کلی کو مرعت اور آلہ نہیں بنایا، اور موضوع عام کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مرعت اور آلہ بنایا۔ مرعت اور آلہ بنانا اور نہ بنانا آپس میں تنافی ہے۔ یہ خرابی کب لازم آئے گی؟ جب کہ آپ وضع کو خاص مانے، موضوع کو عام مانے۔ سو وضع خاص، موضوع عام محض احتمال ہے، تحقق نہیں اس کا واقع میں۔ باقی ان تین صورتوں کا، وضع کی ان تین قسموں کا تحقق ہے: وضع عام، موضوع عام، وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع خاص۔ یہ تمہید ہے، ٹھیک ہے۔ وضع کی جانب مفہوم کلی ہے، اس کو مرعت بنائے پہلے واضح، وضع بھی مفہوم کلی کے لیے کرے۔ مرعت بنانے کا مطلب ہے کہ اس کا لحاظ، ہاں جی، وضع کی جانب مفہوم کلی کا لحاظ کرے، جی جی، اور وضع بھی مفہوم کلی کے لیے، جس کا لحاظ کیا ہے اسی کے لیے وضع کرے، وضع عام، موضوع بھی عام ہے جی۔ اور اگر اس کو مرعت اور آلہ بنا کے اس کی ہر جزئی کے لیے ہو جائے تو وضع عام ہے، موضوع خاص ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر وضع کی جانب جو ہے وہ مفہوم کلی کا اس نے لحاظ نہیں کیا، مرعت نہیں بنایا، اور موضوع جو ہے وہ خاص ہے، ہوئی ہے، ایک معنی خاص کو سامنے رکھ کر وضع اسی کے لیے کر دی گئی، سامنے بھی رکھا گیا معنی خاص کو، یعنی امر کلی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ معنی خاص جزئی بھی ہو سکتا ہے، کلی بھی ہو سکتا ہے، کلی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، یہ میں آگے چل کے بتا رہا تھی، تو امید پہلے ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ سمجھیے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جاننا ضروری ہے۔ تمہید یہ کہ وضع کی 4 قسمیں ہیں: وضع عام، موضوع عام، وضع عام، موضوع خاص، وضع خاص، موضوع خاص، وضع خاص، موضوع عام۔ احتمالات عقلیہ 4 ہیں، لیکن جو اقسام متحقق ہیں وہ فقط 3 ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ واضح نے ایک امر کلی کا لحاظ کر کے امر کلی کا لحاظ کیا ہے وضع میں یا نہیں کیا۔ اگر اس نے امر کلی کا لحاظ کیا تو یہ وضع عام ہے، امر کلی کا لحاظ نہیں کیا تو یہ وضع خاص ہے۔ اب یہ وضع عام اور خاص میں فرق آ گیا۔ امر کلی ملحوظ ہے، امر کلی ملحوظ نہیں ہے۔ امر کلی ملحوظ ہے تو وضع عام، امر کلی ملحوظ نہیں ہے تو وضع خاص، ٹھیک ہے۔ امر کلی ملحوظ ہے، اب وضع بھی اسی کے لیے ہے، اسی امر کلی کے لیے ہے یا اس کے افراد کے لیے ہے۔ اگر وضع جو عند الوضع اس نے لحاظ کیا امر کلی کا اور وضع بھی اسی کے لیے کر دی، یہ وضع عام، موضوع عام۔ وضع اس کے لیے نہیں کی بلکہ اس کے افراد کے لیے کی، وضع عام ہے، موضوع خاص ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس نے عند الوضع امر کلی کا
امر کلی کا لحاظ نہیں کیا، ایک معنی خاص کو سامنے رکھا اور وضع بھی اسی کے لیے کر دی، یہ وضع خاص ہے، موضوع خاص ہے، اور عند الوضع امر کلی کا لحاظ نہیں کیا اور وضع امر کلی کے لیے کر دی، یہ محض احتمال ہے۔ اب وضع خاص موضوع عام ہو جائے گا، لیکن یہ محض احتمال ہے، حقیقت میں اس کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضع خاص ہے، موضوع عام ہے، وضع خاص ہے، یعنی امر کلی عند الوضع ملحوظ نہیں ہے۔ وضع خاص تو ہے یہ کہ امر کلی عند الوضع ملحوظ نہیں ہے۔ جب امر کلی عند الوضع ملحوظ نہیں ہے تو اب موضوع عام ہونے کا مطلب ہے کہ امر کلی کا لحاظ کر کے اس کے لیے وضع کر دینا۔ موضوع عام ہونے کا مطلب ہے کہ امر کلی کا لحاظ کر کے آپ نے امر کلی کے لیے لفظ کو وضع کر دیا۔ اب وضع خاص ہونے کا مطلب ہے آپ نے امر کلی کا لحاظ نہیں کیا، موضوع عام ہونے کا مطلب ہے کہ امر کلی کا لحاظ کیا، تو یہ آپس میں تنافی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ محض احتمال ہے، یہ متحقق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تنافی ہے۔ تو احتمالات عقلیہ 4 ہیں وضع میں: وضع عام، موضوع عام، وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع خاص، وضع خاص، موضوع عام۔ احتمالات عقلیہ 4 ہیں، لیکن اقسام جو متحقق ہیں وضع کی وہ فقط 3 ہیں: وضع عام، موضوع عام، وضع عام، موضوع خاص، وضع خاص، موضوع خاص۔ وضع خاص موضوع عام اس کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے تمہید۔ تو جواب کی تقریر سے پہلے ایک دو اور تنبیہات جو ہے وہ ملحوظ ہونا ضروری ہے۔ ایک تنبیہ یہ ہے کہ وضع عام میں امر کلی کے لحاظ کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کا لحاظ ہے وہ کلی مقابل جزئی کے ہو۔ وضع عام میں عموم وضع جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک امر کلی ملحوظ ہے۔ امر کلی ملحوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا امر جو معانی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ امر کلی ملحوظ ہونے کا مطلب ہے کہ معانی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کرنا، یہ ہے مطلب امر کلی کے لحاظ کا۔ امر کلی کے لحاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا آپ نے لحاظ کیا ہے وہ معنی واحد ہے لیکن وہ کلی مقابل جزئی کے ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ جو عموم وضع ہے اس میں ہم نے کہا امر کلی کا لحاظ، تو امر کلی کے لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر امر کلی کے لحاظ کے معنی یہ نہیں ہے کہ معنی واحد کا آپ نے لحاظ کیا اور کلی ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں بمقابل جزئی کے ہیں۔ انسان کو آپ نے سامنے رکھا، انسان تو معنی کلی ہے نا، تو اب معنی کلی کا آپ نے لحاظ کیا؟ نہیں، یہ عموم وضع نہیں ہے، یہ عموم وضع نہیں ہے۔ عموم وضع میں جو ہم کہتے ہیں نا جی امر کلی کا لحاظ، وہاں پر امر کلی کے لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی وجہ کو سامنے رکھنا، ایک ایسی جو ہے نا وہ مفہوم کلی کو سامنے رکھنا جو جس پہ معنی متعددہ وہ وجہ واحد کے ساتھ ملحوظ ہو۔ معنی متعددہ، معنی واحد نہ ہو، معنی متعددہ وجہ واحد کے ساتھ ملحوظ ہو، یہ ہے عموم وضع۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر معنی واحد ہے کلی، یہ عموم وضع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وضع خاص، موضوع خاص میں زید کی وضع بھی داخل ہو جائے گی، انسان کی وضع بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر امر کلی کے لحاظ نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ آپ دیکھیں کہ امر کلی کے لحاظ کے معنی، ہم نے کہا نا امر کلی کے لحاظ تو کلی اور جزئی، ہم یہاں پر جب ہم کلی کہیں گے تو متبادر یہ شاید یہ کلی مقابل جزئی کے ہے، تو لہٰذا زید کو سامنے رکھ کے اس ذات زید کے لیے وضع کر دی گئی، تو وضع خاص، موضوع خاص۔ انسان کو سامنے رکھ کے اس مفہوم کے لیے وضع کر دی گئی، تو سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ وضع عام، موضوع عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملحوظ امر کلی ہے۔ نہیں، یہ ملحوظ امر کلی نہیں ہے، ملحوظ معنی خاص ہے۔ ملحوظ امر کلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی متعددہ کو ایک ایسی وجہ کے ساتھ
لحاظ کرنا، وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کرنا، وہ وجہ واحد ان معنی متعددہ کی جامع ہو. ٹھیک ہے؟ تو عموم وضع میں ہم کہہ رہے ہیں امر کلی کا لحاظ کرنا، اس کے تحت معنی کا تعدد ضروری ہے. معنی متعددہ کو دیکھیں نا جی، زید، ہادہ کا مشار الیہ زید ہے، ہادہ کا مشار الیہ دیوار ہے، ہادہ کا مشار الیہ درخت ہے، ہادہ کا مشار الیہ پتھر ہے، ہادہ کا مشار الیہ جناب سورج ہے. چلو حاضی ہوگا، وہ حاضر نہیں ہوگا، اس میں اشارت ہوگا نا. ٹھیک ہے نا جی. اب ہادی کے مشار الیہ آپ کو دیکھیں، اب دیکھیں کتنے معنی ہیں، لیکن کیا ہے، ان جمیع معنی کو وجہ واحد کیا ہے، وہ ان کی حاصر ہے، جامع ہے، اس انداز میں کہ آپ نے کہا واحد مذکر محسوس مبصر، واحد مذکر محسوس مبصر، اس انداز میں آپ نے معنی واحد نہیں ہے. اب ہادہ کا اشارہ ہے زید کی طرف، اب ہادہ کے معنی ہے زید، ہادہ کا اشارہ ہے پتھر کی طرف. ٹھیک ہے نا جی. اب ان دونوں کے بیچ جو ہے یہ ایسے معنی کلی نہیں ہے کہ ایک مفہوم کلی ہے جو ان دونوں کو شامل ہے. معنی ان دونوں کے ایک ہو اور یہ اس کے افراد ہو. جیسے انسان کے معنی حیوان ناطق، انسان کے معنی حیوان ناطق، تو اب زید بھی اس کی جزئی ہے، عمر بھی اس کی جزئی ہے، خالد بھی اس کی جزئی ہے، ولید، کریم، شریف اس کی جزیات ہیں. تو ہادہ کے معنی ایسے نہیں ہیں. ہادہ کے جو معنی ہیں وہ کثیرہ ہیں، متعددہ ہیں، ان کے حقائق میں تباین ہے، اختلاف ہے. لیکن ہم نے ان معنی متعددہ کو اس انداز میں لحاظ کیا کہ ایک امر کلی ان معنی متعددہ کو جامع ہے، ان معنی متعددہ کو شامل، یہ ہے عموم وضع. ٹھیک ہے نا جی. تو اس چیز کا لحاظ ضروری ہے. خلاصہ پھر سمجھے کہ وضع کے ہم نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، جن میں سے متحقق 3 ہیں، چوتھی متحقق نہیں ہے. اس میں جو ہم عموم وضع کہہ رہے ہیں، تو عموم وضع میں ہم کہتے ہیں کہ ایک امر کلی کا لحاظ، عموم وضع میں امر کلی کے لحاظ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مفہوم کلی اپنے سامنے رکھیں، معنی واحد ہو لیکن ہو کلی مقابل جزئی کے، معنی واحد ملحوظ ہو لیکن وہ کلی مقابل جزئی کے ہو، تو یہ عموم وضع ہے. یہ مطلب نہیں ہے، عموم وضع کی یہ معنی نہیں ہے. عموم وضع کے معنی یہ ہے کہ معنی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کیا جائے، معنی متعددہ کا وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کیا جائے. یہ ہے امر کلی کو بنانا، لحاظ کرنا اور اس کو مرت اور اعلیٰ بنانا. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں فرق ضروری ہے. امر کلی کا لحاظ بہی طور کہ کلی مقابل جزئی کے معنی واحد ہو، تو اب یہ معنی واحد ہے، اس کا آپ نے لحاظ کر کے اسی کے لیے آپ نے لفظ کو وضع کر دیا. یہ وضع خاص موضوع خاص ہے. لفظ انسان ہے، اس کا معنی حیوان ناطق ہے، وہ واحد ہے. اس کا لحاظ کر کے زید عمر بکر کے لیے اگر وضع کریں، اگر زید عمر بکر کے لیے ہوتی تو اب یہ وضع تو خاص تھی، اب موضوع بھی خاص ہی ہے، لیکن یہاں پر انسان کو سامنے رکھ کر انسان ہی کے لیے وضع ہے. انسان کو سامنے رکھ کر انسان ہی کے لیے وضع ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہے یہ مفہوم کلی، جیسے زید کو سامنے رکھ کر زید ہی کے لیے وضع ہے. وضع خاص موضوع خاص. یہاں ایسا نہیں ہے کہ لفظ انسان کے جو معنی ہے ان میں تعدد ہو جی، اور تو ہم اس کا لحاظ ہے جو معنی متعددہ کا جو لحاظ ہے وجہ واحد کے ساتھ، ایسے امر واحد کے ساتھ ہم کریں جی، کہ جو امر واحد ان سب کو جامع ہو بھائی. جی، یوں نہیں ہے ادھر، ایسا نہیں. برخلاف اس کے جو اسماء اشارات ضمیر وغیرہ ہیں، جی، ان کے معنی متعددہ ہیں بھائی، ایسی اور وہ جو معنی متعددہ ان کے جو حقائق ان میں تباین ہے. بالکل. تو لہذا ہم نے وہاں لحاظ ہو سکتا ہے ایک امر واحد کا کہ جو یعنی کہ جو امر واحد ان کو حاصل ہو گئی، اس کا لحاظ کر کے عند الوضع پھر جب وضع کرے گا وہ وضع عام ہوگی. یہ مطلب ہے. یعنی عموم وضع میں معنی واحد کلی ہو، عموم وضع میں معنی واحد کلی ہو
اور اس کو سامنے رکھ کر وضع کی جائے تو یہ عموم وضع نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی ایک امر کلی کا لحاظ کیا، تو یہاں پر امر کلی کے لحاظ کی معنی یہ نہیں ہے کہ معنی واحد کلی کا لحاظ، بلکہ معنی متعددہ کا وجہ واحد کے ساتھ لحاظ. عموم وضع میں امر کلی کے لحاظ کے معنی یہ نہیں ہے. معنی متعددہ ہونا ضروری ہے، معنی کا تعدد ضروری ہے، جبکہ انسان کا معنی ایک ہے، معنی واحد ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ کلی ہے، کلی مقابل جزئی کی. تو وہاں پر عموم وضع نہیں، وہاں خصوصی وضع ہے. عموم وضع کے لیے یہ ضروری ہے، عموم وضع میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے معنی واحد کلی کا لحاظ، بلکہ معنی متعددہ کا وجہ واحد کے ساتھ لحاظ. تو یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے. ایک چیز، ایک اور تنبیہ بھی یہاں پر ضروری ہے. یہ بات بھی ہے کہ جو لفظ انسان کی وضع ہے، یہ وضع بھی خاص ہے، موضوع اللہ بھی خاص ہے، جس طرح زید کی طرح یہ بھی بالکل ہے. زید اور انسان فرق اتنا ہے کہ ایک معنی جزئی ہے، ایک معنی کلی ہے، لیکن وضع خاص موضوع خاص. اس تفصیل کی روشنی میں وضع خاص موضوع خاص دونوں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری جو چیز یہاں پر سمجھنا ضروری ہے بطور تنبیہ وہ یہ ہے کہ ایک ہے عموم وضع، وضع کا عموم، ایک ہے وضع نوعی. دونوں میں فرق ہے. بعض حضرات ان میں فرق نہیں کرتے تو جس سے خلط ملط لازم آتا ہے. ایک ہے عموم وضع اور ایک ہے وضع نوعی. ٹھیک ہے. عموم وضع یہ ہے کہ امر کلی کا عند الوضع امر کلی ملحوظ ہو، یعنی معنی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کیا جائے. معنی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ ان کا لحاظ کیا جائے، یہ عموم وضع. وضع نوعی کیا ہے؟ وضع نوعی یہ ہے کہ جانب لفظ کیا ہو، وہ امر کلی ملحوظ ہو. جانب لفظ امر کلی ملحوظ ہو. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ امر کلی ہیئت ہے یا علاقہ اور قرینہ ہے. اگر ہیئت ہے تو یہ وضع مشتقات کی بات پہلے گزری ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جانب لفظ امر کلی ملحوظ نہ ہو تو وضع شخصی، یہ بات پہلے بتائی تھی میں نے. جانب لفظ امر کلی ملحوظ ہے، ملحوظ نہیں ہے. جانب لفظ امر کلی ملحوظ نہیں ہے تو وضع شخصی. جانب لفظ وضع امر کلی ملحوظ ہے تو وضع نوعی. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ امر کلی کیا ہے، ہیئت ہے یا علاقہ و قرینہ ہے. اگر ہیئت ہو تو یہ وضع مشتقات، اگر علاقہ و قرینہ ہو تو یہ مجاز کو شامل ہے، وضع مجاز. چونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ وضع مجاز بھی کس میں دلالت مطابقی میں داخل ہوتی ہے. یہ بات پہلے ہماری جانب سے گزر گئی. تو وضع نوعی اور چیز ہے، عموم وضع اور چیز ہے. عموم وضع میں بھی امر کلی ملحوظ ہے، لیکن آپ دیکھیں نا معنی کے اعتبار سے معنی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کیا، معنی متعددہ کو وجہ واحد کے ساتھ لحاظ کیا، یہ امر کلی کا لحاظ. لفظ کلی یہاں پر بھی ہے اور وضع نوعی میں بھی امر کلی ہے، لیکن وضع نوعی میں امر کلی کا لحاظ ہے جانب لفظ، اور عموم وضع میں امر کلی کا لحاظ ہے جانب معنی. تو لہذا عموم وضع میں اور وضع نوعی میں فرق جاننا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا تمہید میں آ گیا. تمہید تو وہی تھی، یہ دو تنبیہات ہو گئی. اب یہ ہمیں وضع کی 4 قسمیں پہلے پڑھی ہیں جی. اب یہ جو آخر میں جو تقسیم ہے کہ یہ وضع کی الگ تقسیم ہے، یہ اور طرح کی یہ ان میں نہیں داخل نہیں ہے. یہ صرف تنبیہ کے لیے ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے، ورنہ تمہید کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ عموم وضع اور وضع نوعی میں آپس میں التباس پڑتا ہے تو اس التباس سے جیسے امر کلی میں التباس پڑ رہا تھا. یہ وضع شخصی اور جو وضع نوعی ہے، پھر وضع نوعی کی 2 قسمیں ہیں. یہ کل 3 ہے بھائی، کل 3 یہ تقسیم علیحدہ ہے. یہ جو ہم نے پہلے کی وضع خاص 4 وضع قسمیں خاص ان میں نہیں، ان میں یہ نہیں، بہت طرح یہ علیحدہ تقسیم کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گئی یہ تمہید. اس تمہید کے بعد جو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حاصل جواب یہ ہے کہ آپ نے معترض نے کیا کہا تھا؟ معترض نے کہا تھا کہ مضمرات میں وضع عام ہے، اسماء اشارات میں وضع عام ہے، اور اب وضع کے عموم کی وجہ سے یہ تشخص وضعی حاصل نہیں. جب تشخص وضعی حاصل نہیں تو جزئی کی تعریف میں داخل نہیں. اعتراض یہ تھا. تو اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وضع عام ہے
اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن موضوع خاص ہے، وضع عام ہے، موضوع خاص ہے. تو جب وضع عام موضوع خاص تو تشخص وضعی حاصل ہو گیا. اگر وضع عام موضوع بھی عام ہوتا اور جو خصوص ہے وہ عند الاستعمال حاصل ہوتا، جیسے علامہ تفتزانی کی رائے ہے کہ بشرط الاستعمال فی الجزئیات، وہ بات کر رہے ہیں علامہ ہوا تحقیق کے اندر، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وضع عام موضوع عام ہوتا تو پھر اعتراض بنتا آپ کا. وضع عام ہے، موضوع عام ہے، تشخص استعمالی ہے، وضعی نہیں ہے، پھر اعتراض بنتا. لیکن یہاں اعتراض نہیں بنے گا، اس لیے کہ وضع میں اگرچہ عموم ہے لیکن موضوع خاص ہے. جب اس کو ملت اور اعلیٰ تو بنایا گیا لیکن وضع جو ہے اس ایک جزئی کے لیے ہوئی. جب وضع جزئی کے لیے ہوئی، وہ جو عموم وہ امر کلی ہے وہ محض ملت اور اعلیٰ ہے، اس کے لیے وضع نہیں ہے، وضع جزئی کے لیے ہے. تو جب وضع جزئی کے لیے تو تشخص حاصل ہو گیا، تشخص سے وضعی حاصل ہو گیا. جب تشخص سے وضعی ہے تو لہٰذا یہ جزئی کی تعریف میں داخل ہے، جزئی کی تعریف سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ سمجھے، اس تمہید کے بعد جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ معترض نے کیا کہا تھا. معترض نے کہا تھا کہ مضمرات میں اور اسماء اشارات کے اندر جو ہے وہ وضع عام ہے، اگر وضع عام نہ ہو تو یہ ہر کس و ناقص پر جو اس کا اطلاق ہے یہ درست نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس نے کہا. تو اس کا جواب دیتے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ اس میں عموم وضع ضرور ہے لیکن وضع عام ہے، موضوع خاص ہے. جب موضوع خاص ہوا تو تشخص وضعی حاصل ہو گیا. عموم وضع کا صرف اتنا دخل ہوا کہ وضع کے وقت وضع اس معنی جزئی کے لیے ہوئی، وضع اس معنی جزئی کے لیے ہوئی، اس مفہوم کلی کو ملت اور اعلیٰ بنایا گیا. بس اس کو ملت اور اعلیٰ بنانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تمام تر جزئیات جو ہے ان کا حصر اور ان کو سامنے لے کے آنا وہ دشوار تھا. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس مفہوم کلی کو ملت اور اعلیٰ بنا دیا. اس کو ملت اور اعلیٰ بنا کے جس پر وہ سادی کاری اس کی وضع ہو رہی ہے، جس پر وہ سادی کاری اس کی وضع ہو رہی ہے. تو جو عند الوضع ملت اور اعلیٰ ہے اس میں گو عموم ہے، لیکن جو موضوع ہے جس کے لیے وضع ہو رہا ہے وہ معین مشخص ہے، وہ جزئی ہے. تو اب یہ تشخص وضعی ہوا نہ ہوا، یہ تو تشخص وضعی ہے، یہ تشخص استعمالی نہیں ہے کہ اعتراض ہوتا. جب یہ تشخص وضعی ہے تو لہذا ما تشخصی وزن اس کے اندر یہ داخل ہے، جزئی کی طرف سے ساتھی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ جواب ہو گیا. ما تشخصی وزن سے مراد عام ہے بھائی جانب لفظ جو مفہوم کلی ہے اس کا مرت ہونا ملحوظ ہو یا نہ ہو. جانب لفظ زید مثل انسان ہے، جی جی زید ہے، ادھر بھی ملحوظ نہیں ہے بھائی میرت ہونا بھائی مفہوم کلی کا، اور جو انسان ادھر بھی ملحوظ نہیں ہے بھائی. تو معنی خاص کے لیے وضع ہے بھائی. وضع عام ہے، موضوع ادھر بھی تشخص ہو گیا، تشخص وضعی ہو گیا. تو اس میں اشارہ اور ضمیر جو ہے ادھر جانب لفظ تو میرت ہونا ملحوظ ہے مفہوم کلی کا، لیکن معنی خاص کے لیے وضع ہے. جی یعنی ادھر جو یہ بات سمجھنی ہے بھائی جو تشخص وضعی ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں بھائی جانب لفظ جو ہے مفہوم کلی کا میرت نہ ہو بھائی، جس طرح زید میں تشخص وضعی حاصل ہے. اصل میں جانب لفظ میں نہیں سمجھ رہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں. جانب لفظ والی بات تو اس تقسیم میں تھی نا جس میں وضع نوعی اور وضع شخصی والی، اس میں جانب لفظ. اس طریقے سے میں پوچھ لیتا ہوں بھائی جو زید ہے، زید اس کی وضع بھی خاص ہے، موضوع بھی خاص ہے، انسان کی وضع بھی خاص ہے، موضوع بھی خاص ہے. یہاں جو تشخص وضعی ہے وہ وضع اور موضوع دونوں میں ہے بھائی. دونوں میں نہیں ہے جی. وضع خاص موضوع خاص ضرور ہے انسان میں. جی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ انسان کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی انسان میں وضع خاص موضوع خاص ہے. جی. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا بھائی جب انسان میں بھی وضع خاص موضوع خاص ہے تو پھر تشخص وضعی یہاں پر بھی آ گیا تو انسان کو بھی جزئی ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، زید کو لے لیتے ہیں. زید میں وضع خاص موضوع خاص ہے، وہ تشخص وضعی ہے. ادھر وضع عام میں موضوع خاص ہے، ادھر بھی تشخص وضعی کہہ رہے ہیں بھائی.
جی کہ تشخص وضعی میں بھی عموم میں بھی موضوع لا کا خاص ہونا ضروری ہے بھائی یعنی بیتبار وضع کے. یہ چیز نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو ہے دوبارہ آپ یہ آخر جملہ بولیں. میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی زید ہے، زید میں وضع بھی خاص ہے، موضوع لا بھی خاص ہے. ٹھیک ہے. وہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں تشخص وضعی ہے. اسماء اشارات اور مضمرات میں وضع عام ہے، موضوع لا خاص ہے. یہاں بھی ہم تشخص وضعی کہہ رہے ہیں بھی ہے. جی جی تو یہ پوچھ رہا تھا بھائی کیا تشخص وضعی میں یہ ہونا امر ضروری ہے کہ موضوع لا خاص ہو گئی، چاہے جو وضع ہے وہ خاص نہ بھی ہو گئی، موضوعات کا تشخص ضروری ہے. بیتبار وضع کے موضوع لا خاص ہو ایسی گئی، یعنی موضوعات کا تشخص ضروری ہے. یہ جی ہاں. باقی رہی وضع اس میں بھلے عموم آ جائے، ہو اس میں عموم ہو یا اس میں عموم ہو تو موضوع لا خاص ہے تو تشخص وضعی حاصل ہو گیا. پھر بھی حاصل اور ہو اگر گیا. وضع میں بھی خصوص ہو اب تو طریقے اولا حاصل ہے. صحیح. یعنی مطلب یہ ہے کہ باعتبار موضوع لا کا جو تشخص ہے باعتبار استعمال کے نہ ہوگی، وضعی ہونا شرط وضع ہے، وضعی ہونا ضروری. تب یہ بات سامنے ہو جائے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں نا، جب آپ نے موضوع لا کو خاص بنایا، وضع کو آپ کچھ بھی بنائیں، موضوع لا کو خاص بنایا تو تشخص تو آ گیا، تشخص وضعی تو آ گیا. موضوع لا خاص، جب آپ نے کہا نا موضوع لا خاص کب ہوگا؟ جبکہ وضع اس ایک معین کے لیے ہوگی. تو جب وضع معین کے لیے ہو تو اب یہ جو تعین ہے یہ تو وضع میں داخل ہے نا. اب اس مفہوم کلی کو میرے اور اعلیٰ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وضع ایک معین کے لیے کی گئی تو یہ تشخص وضعی ضرور اس کو حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی خلاصہ یہ ہے موضوع لا کا خاص ہونا ضروری ہے. آگے وضع عام ہو، اگر وضع خاص ہو تو پھر بطریق اولا یہ بات حاصل ہو جائے گی، نہ بھی خاص ہو تو جب بھی موضوع لا کا خاص ہونا وہ تشخص وضعی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مانا کریں مزید بات کرتے ہیں. اور داخل ہے اس میں جزئی میں ضمیریں اور اسماء اشارات، کیونکہ وضع ان کے اندر اگرچہ عام ہے. یہ ہو گیا بھی تو معترض نے جو کہا تھا اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا بھی وضع عام ہے لیکن موضوع لا خاص ہے. علامہ و تحقیق ہے اس پہ پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کا یدخل فیہ المضمرات و اسماء الاشارات، اس میں ضمیریں داخل ہیں، اس میں اسماء اشارات داخل ہیں، اس میں جزئی میں. اعتراض یہ ہے کہ ضمیر جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضمیریں اس میں داخل ہے. کس میں؟ جزئی میں. ضمیر متکلم اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے. ضمیر مخاطب اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے. ضمیر غائب کا مرجع معین مشخص ہے تو ٹھیک ہے. اب ضمیر غائب کا مرجع معین مشخص ہو تو اب اس کا یہاں داخلہ وہ درست ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ضمیر غائب کا مرجع معنی کلی ہو، ضمیر غائب کا مرجع معنی کلی ہو تو اب سوال یہ کہ وہ اس میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ داخل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ داخل ہے تو اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر کا مرجع مفہوم کلی ہے. جب مفہوم کلی ہے تو اب اس کو جزئی میں اس کا داخلہ درست نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں داخل ہے تو نہ درست ہے، اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں داخل نہیں ہے تو مصنف نے تو یدخل فیہ المضمرات مطلقاً کہا، ساری کی ساری ضمیریں داخل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا یدخل فیہ المضمرات تو ضمیریں جو ہیں، ضمیر متکلم جو ہے وہ جزئی میں داخل ہے، بات معقول ہے، داخل ہونی چاہیے. ضمیر مخاطب جو ہے وہ جزئی میں داخل ہے، اس کو بھی داخل ہونا چاہیے. ضمیر غائب کو لے آتے ہیں، ضمیر غائب کا مرجع جزئی ہے. اب جو ضمیر غائب ہے اس کا شمار بھی جزئی میں ہے، اس کو داخل ہونا چاہیے، یہ بھی ہو گیا. ضمیر غائب کا جو مرجع ہے وہ کلی ہے، مفہوم کلی ہے. جب ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہے، سوال یہ کہ وہ اس میں داخل ہے یا داخل نہیں جزئی میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ داخل ہے، اگر آپ کہتے ہیں داخل ہے
تو اب یہ نادرست ہے، اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس حالت میں جب ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہے تو اب یہ تو کلی میں کلی کی اقسام سے ہوا، نہ کہ جزئی کی اقسام سے. جی اب یہ کلی کی اقسام سے ہوا، جزئی کی اقسام سے نہ ہوا، جبکہ ضمیر کا مرجع مفہوم کلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کہیں کہ اس میں داخل نہیں ہے، جب اس کا مرجع مفہوم کلی ہے تو اب ضمیر اس میں داخل نہیں ہے، وہ ضمیر غائب. ٹھیک ہے نا. تو اب اعتراض مصنف پر ہوگا کہ اس سے یدخل فی المضمرات مطلقاً کہا ہے. یدخل فی المضمرات ساری کی ساری ضمیر اس میں داخل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر غائب جب اس کا مرجع مفہوم کلی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو پر اعتراض ہے کہ آپ نے جو مطلقاً کہا کہ تمام ضمیر داخل ہیں، یہ درست نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے. یدخل فی المضمرات جب کہا یعنی ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو تو اب ضمیر غائب وہ جزئی میں داخل نہیں ہے. ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو تو ضمیر غائب جزئی میں داخل نہیں ہے. رہا یہ اعتراض کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یدخل فیہ المضمرات ضمیر ساری اس میں داخل ہیں. تو اصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عذر بیان کیے گئے. ایک یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے وہ اصل میں جزئی کا ہے، وہ ایجاب جزئی کا ہے، ایجاب کلی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضمیر فی الجملہ داخل ہے اس میں، ضمیر فی الجملہ اس میں داخل ہے. تو یہاں پر المضمرات پہ الف لام برائے استغراق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ضمیر فی الجملہ داخل ہیں. تو جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایجاب کلی کا دعویٰ نہیں کیا تو آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مصنف نے ایجاب کلی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن یہ کلیت کیا ہے، یہ جو استغراق ہے یہ عرفی ہے، اور قلیل کو کل معدوم قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایجاب کلی کا دعویٰ کر لیا. قلیل کو کل معدوم کرتے ہوئے یعنی ضمیر کا مرجع ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو، یہ قلیل ہونے کی وجہ سے اس کو کل معدوم قرار دیا. یعنی یہ ضرور ہے کہ ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو تو اب یہ جزئی میں داخل نہیں ہے. مصنف نے کیوں کہا یدخل فی المضمرات، ساری ضمیر اس میں داخل ہے، تو وہ کل معدوم تھا اس لیے اس کا لحاظ نہیں کیا. یعنی دونوں جو جواب دی، دونوں جو عذر کیے مصنف کی طرف سے، دونوں میں فرق ہے. ایک میں یہ کہ مصنف نے ایجاب کلی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، ایجاب جزئی کا دعویٰ کیا. دوسرے کے دعویٰ ایجاب کلی کا ہے، لیکن اس کے مقابل جو تھے افراد تھے وہ انتہائی قلیل ہونے کی وجہ سے ان کا اعتبار نہیں کیا. یہ ایک جواب ہے جو یہاں پر دیا گیا. اس جواب کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ جواب مبنی ہے اس بات پر کہ جب ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو اب ضمیر جزئی میں داخل نہیں ہوگی، کلی میں داخل ہوگی. پہلا جواب یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب جو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا، میر صاحب نے اس کلام کا جواب نہیں دیا. میر صاحب تو اس پہ متاخر نہیں ہے نا صاحب سلم سے. ٹھیک ہے. میر صاحب نے اور بعض مواضع پر ذکر کیا، تو ان کی گفتگو سے جو مستفاد ہے، میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جب ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو جب بھی وہ جزئی میں داخل ہے، جب بھی وہ جزئی میں داخل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرجع مفہوم کلی ہے تو مرجع مذکور من حیث و مذکور ہے. مذکور من حیث و مذکور اس میں تعدد تکسر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. مذکور من حیث و مذکور. اب آپ نے کہا زید قائم وہو عالم، زید قائم وہو عالم. چلو یہاں پر تو مرجع جزئی حقیقی ہے. آپ نے کہا کہ الحیوان انسان وہو کذا و کذا، الحیوان انسان وہو کذا و کذا. اب ہوا کا مرجع مذکور من حیث ہوا مذکور ہے، تو مذکور من حیث ہوا مذکور یہ جزئی حقیقی ہے، اس میں تعدد تکسر نہیں ہے. تو لہذا مفہوم کلی کا ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی بھی بھلے ہو
ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو جب بھی ضمیر غائب جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرجع جو جس کو بھی بنایا جا رہا ہے مفہوم کلی کو بنایا جا رہا ہے یا جزئی حقیقی کو بنایا جا رہا ہے، اس کا جو مرجع بنا رہا ہے مذکور بن حیث و مذکور کو بنایا جا رہا ہے. مذکور بن حیث و مذکور یہ جزئی حقیقی ہے. آگے اس کا مدلول کیا ہے آگے چل کے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضمیر کا مرجع ہونے کی حیثیت اس میں تکسر کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انہوں نے مضمرات کا اور یہ مراد ایجاب جزئیہ وغیرہ وغیرہ، اس جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے اعتراض کا خلاصہ بھی اور جواب بھی. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا یدخل فی المضمرات، تو ضمیر متکلم جزئی حقیقی ہے، ضمیر مخاطب جزئی حقیقی ہے، ضمیر غائب جبکہ اس کا مرجع جزئی ہو تو اب وہ جزئی حقیقی ہے. ضمیر غائب کا مرجع جب کلی ہو، مفہوم کلی ہو، تو سوال یہ کہ اب وہ جزئی میں داخل ہے، جزئی میں داخل نہیں. اگر آپ کہیں کہ وہ جزئی میں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جزئی میں داخل ہے تو یہ خلاف واقع ہے، اس لیے کہ اب اس کا مرجع مفہوم کلی ہے، اب اس کو جزئی میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جزئی میں داخل نہیں ہے تو مصنف نے کہا یدخل فی المضمرات، ساری ضمیر اس میں داخل ہے، تو مصنف کی گفتگو جو ہے وہ خلاف واقع بنے گی. یہ اعتراض تو اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ وہ جزئی میں داخل نہیں ہے. جب ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو تو وہ جزئی میں داخل نہیں ہے. یہ جواب دیا. اب رہا اعتراض مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر کہ مصنف نے کہا یدخل فی المضمرات، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف کا دعویٰ ایجاب کلی کا نہیں، ایجاب جزئی کا ہے. الف لام برائے استغراق نہیں. یدخل فی المضمرات احباب المضمرات، ضمیریں اس پہ داخل ہیں ولو فی الجملہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جاندار جواب نہیں ہے. یہ کوئی جاندار جواب نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے کہہ دی بھئی یدخل فی بعض المضمرات، بعض ضمیریں اس پہ داخل ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تصریح کرتے. بر جو جواب دیا گیا کہ یہاں پر مراد ایجاب جزئی ہے، ایک جواب. اور دوسرا جواب ہے کہ نہیں، دعویٰ ایجاب کلی کا ہے، لیکن اس کے مقابل چونکہ افراد انتہائی قلیل تھے اور قلیل کا معدوم کرتے ہوئے انہوں نے ایجاب کلی کا دعویٰ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب بھی مناطق کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جواب بھی اہل عربیت کے اسلوب کے مطابق چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مناطق کے اسلوب کے خلاف ہے کہ انہوں نے جناب والا وہ تو ایک فرد کے ہوتے ہوئے بھی، وہ صرف امکان کے ہوتے ہوئے بھی ایجاب کلی کا دعویٰ نہیں کرتے. یہاں پر باقاعدہ طور پر وہ افراد متحقق ہیں اور اس کو القلیل کل معدوم کر کے ایجاب کلی کا دعویٰ کر لیا. یہ بالکل غیر معقول سی بات ہے. بہرحال پہلا جواب یہ دیا گیا کہ ضمیر کا مرجع جب کیا ہو، ضمیر کا مرجع مفہوم کلی ہو، ضمیر غائب کا مرجع، تو اب وہ ضمیر جزئی نہیں بنے گی، کلی بنے گی. مصنف کی طرف سے دو عذر کیے گئے. دوسرا جواب میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رجحان بھی اسی میں ہے. آپ نے فرمایا کہ ضمیر کا مرجع مفہوم کلی ہو جب بھی ضمیر جزئی ہے. مرجع مفہوم کلی ہے تو ضمیر کیسے جزئی ہے؟ ضمیر اس لیے جزئی ہے کہ ضمیر کا مرجع مذکور من حیث و مذکور ہے. ضمیر کا مرجع مذکور من حیث و مذکور ہے. جب ضمیر کا مرجع مذکور من حیث و مذکور ہے تو اب مذکور من حیث و مذکور میں تعدد تکسر نہیں ہے. مذکور من حیث و مذکور کے مدلول میں تعدد تکسر ہو تو وہ اپنی جگہ پر. ضمیر کا مرجع مذکور من حیث و مذکور کا مدلول نہیں ہے. بات کا توجہ دیجیے گا. مفہوم کلی آپ کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟ ہوا کا مرجع انسان ہو تو اب آپ ہوا کو مفہوم کلی کیوں بنا رہے ہیں؟ ہوا کا مرجع انسان ہے. جب ہوا کا مرجع انسان ہے تو مذکور من حیث و مذکور ہوا کا مرجع ہے. اس کا آگے مدلول چل کے مفہوم کلی ہے، مفہوم جزئی ہے، اس میں تعدد تکسر جائز ہے جائز نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب ہوا کو لوٹائیں گے اس کی طرف، ہوا کو راجع کریں گے تو ہوا راجع ہو رہا ہے انسان مذکور من حیث و مذکور کی حیثیت سے. اس میں کوئی تعدد تکسر نہیں ہے. تو لہٰذا ضمیر کا مرجع، ضمیر غائب کا مرجع مفہوم کلی ہو، وہ کلی ہو یا جزئی ہو، ہر صورت میں جو ضمیر ہے غائب کی وہ جزئی ہی ہے. جب جزئی ہے تو مصنف پر بھی اعتراض نہیں کہ آپ نے کہا یدخل فی المضمرات، یہ مطلق کر ساری ضمیر اس میں داخل ہے. ٹھیک ہو گئی جی؟ داخل ہے اس میں ضمیریں، اسماء اشارہ، کیونکہ وضع ان میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لا خاص ہے. جب موضوع لا خاص ہوا، موضوع لا خاص جب ہی ہوگا نا کہ عند الوضع
خصوصیت آئے گی. موضوع خاص ہوا تو عند الوضع خصوصیت آ گئی نا. جی. خصوصیت وہی تشخص ہے. عند الوضع تشخص آ گیا. جی. جب عند الوضع تشخص آ گیا تو یہ تشخص وضعی ٹھیک ہو گیا. جی. کا علا ما ہوا تحقیق، یہ اعتراض یہ اختلاف کی طرف اشارہ اور اختلاف میں جو راجع موقف ہے اس کی جانب اشارہ ہے. اصل میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اسماء اشارہ اور مضمرات میں وضع عام موضوع لہ بھی عام ہے. وضع عام ہے، موضوع لہ بھی عام ہے ان کی. ہاں لیکن کیا ہے اس میں بشرط استعمال فی الجزئیات، یعنی تشخص استعمالی ہے، تشخص وضعی نہیں ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ رائے ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علی ما ہوا تحقیق کہہ کر اشارہ اختلاف کی طرف اشارہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو جس تک جانب گئے وہ تحقیق نہیں ہے، تحقیق یہ ہے. بھائی تحقیق یہ کیوں ہے اس پہ توجہ کریں. اگر آپ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی بات کو لے لیں کہ اسماء اشارہ میں مضمرات میں وضع عام موضوع عام ہے، وضع عام موضوع لا عام ہے، تو غور کریں کہ ہاذا کا استعمال معنی موضوع لا میں سرے سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ہاذا بول کے آپ انسان کی طرف اشارہ کریں گے، حجر کی طرف اشارہ کریں گے، شجر کی طرف اشارہ کریں گے. کبھی ہاذا بول کے کسی نے واحد مذکر محسوس مبصر اس کی طرف، واحد مذکر محسوس مبصر اس مفہوم کلی کی طرف کسی نے اشارہ کیا؟ ہاذا بول کے اس نے اس مفہوم کلی کی طرف اشارہ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں کیا. یعنی مجاز شائع ہے اور حقیقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اگر آپ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو کو لیتے ہیں، آپ کے موقف کو لیتے ہیں، تو مجاز شائع ہے اور حقیقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ جو اسالیب لغت ہے اس کے موافق نہیں ہے. لغت میں اس چیز کا وجود نہیں ہے کہ مجاز شائع ہو اور حقیقت سرے سے متحقق ہی نہ ہو، حقیقت سرے سے اس کا استعمال ہی نہ ہو، حقیقت کا ایسے ترک ہو کہ سرے سے استعمال نہ ہو. حقیقت متروکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، حقیقت متروکہ ہوتی ہے بئی معنی کہ ایسے معنی وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے وہ ان کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، ہوتا ہے، کلام میں موجود ہوتا ہے، اگرچہ بہت قلیل ہوتا ہے، لیکن یہ والی حقیقت سرے سے نہیں پائی جاتی. کوئی ایک مادہ آپ کو کلام میں نظر نہیں آئے گا ہاذا بول کے واحد مذکر محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا گیا. تو لہذا مجاز شائع ہے اور حقیقت سرے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ خرابی کیوں لازم آئے گی جب آپ وضع موضوع عام مانیں؟ سو ماننا پڑے گا وضع موضوع عام نہیں، وضع موضوع خاص ہے. وضع موضوع خاص ہے، تو لہذا ہاذا بول کے ہم زید کی طرف اشارہ کرتے معنی حقیقی میں استعمال ہے. ہاذا بول کے درخت کی طرف اشارہ کرتے معنی حقیقی میں استعمال ہے. ہاذا بول کے پتھر کی طرف اشارہ کرتے معنی حقیقی میں استعمال ہے. یہ نہیں کہ معنی مجازی میں استعمال ہے اور حقیقت سے سرے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کے موقف کو ضعیف قرار دیا گیا اور انہوں نے اپنے موقف کو کیا کہا کہ یہ تحقیق ہے. ٹھیک ہوگا، کافی نہیں آ جائے.